شریف نو یہ گل کی، میں کہا خواجہ قیامت تک جدو ممتاز قادری دا نام آنا ہے تیرا نام نال ضرور ہے. کہنے او دا وکیل کون سی؟ انہوں نے کہا جی خواجہ شریف سی. میں کہا تو اپنا نام ہمیشہ واسطے نال رکھ لیا. ہوں پہلے پریشان نہ ہوئی، کہنا نہیں جی اسی بڑے دلیر، اسی انہوں دلیر کی رکھنے ہمیشہ، بھائی یہ نہ ہوئے کہ سینٹ دی ٹکٹ ملے تو نرسی نہ جائے ممتاز قادری دی وکالت چھڑ کے. دلیر ہاں بڑے مسائل ہیں، تمہیں پتہ ہے پاکستان بڑے مسائل ہیں. ہر بندہ تو غدار ہے، ہر بندہ تو نمبر 2 کرنا، ایتھے ساڈے نال اور گل کرنے، باہر نکل کے اور کرنے. ہاں میں اگر جڑی اندر والی گلاں مینوں خواجہ نے دسیاں نا، میں اگر تانوں دساں تو تسی اور پریشان ہو جاؤ. جو کچھ اندر غداری ممتاز قادری دے خلاف ہو رہی. خواجہ شریف کہندا ہائی کورٹ جڑے پنڈی والے نو میرے شاگرد ہیں سارے، وہ مینوں دی فائل نہیں دین واسطے تیار. کہندا دسو میرے جب بندے نو وہ فائل نہیں دیندے. تو کہندا تسی سوچ سکتے ہو ممتاز قادری دے خلاف کتنی سازش ہو رہی اندر 15 فٹ دی دیوار اور بنوا دیتی ممتاز قادری جس سیل وچ رہ رہا. اج میری تقریر ہونے اتنے بیٹھے ہونے نا کئی مخبر بیچارے امریکی وہ چگل خور حکومتی چگل خور، تو انہیں میری تقریر جا کے ریکارڈ کر کے دینی، وہ جی مولوی تو بڑی ڈاڑھی تقریر کر رہے سی. تو وہ پھر اگے چلدے چلدے پھر ہین تے بوس دل انہوں کہتے مولوی کو جیل تے حملہ کرون، مولوی کو جیل توڑون، تو انہیں 15 فٹ دی اور دیوار بنا دیتی. میں کہا پترو جدو اسی توڑنی ہوئی اعلان کر کے جاواں گے، چھپ کے برقع پا کے نہیں جانا. ہاں برقع پانے والے اور ہیں ساڑھے وڈے ہمیشہ انج گئے، ستمگر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اور حضور کی ناموس کے لیے ایسے کرنے سے نا، ایسے کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں. اور تسی میری تقریر تو اینج کر کے حضور دی عزت گل نہیں ہو سکتی، اینج کرو گے تو حضور خوش ہوندے. میدان احد وچ میرے آقا و مولا نے اینج تلوار چاہی، اینج کر کے فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقی. حضور نے فرمایا تلوار لے کے دا حق کون ادا کرے گا؟ حضور نے اینج پکڑی. حضرت مولا کائنات آئے، علی مرتضیٰ آئے، حضور نے انہوں نے تلوار نہیں دیتی. پھر حضرت عمر آئے، حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی. حضرت زبیر بن عوام آئے، حضور نے انہوں نے بھی نہیں دیتی تلوار. ان 3 صحابہ نے حضور نے تلوار نہیں دیتی. حضرت ابو دجانہ آئے، انہوں نے آ کے پوچھا حضور دا حق کے وے؟ فرمایا حق کے دا اے وے کہ اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے. عرض کی تھی دا دوسرا حق کے وے؟ فرمایا کسی مسلمان ہوتے نہ چلے. عرض کی تھی دا تیسرا حق کے وے؟ فرمایا جدے ہاتھ چوے میدان چ نہ نسے، دوڑے نہیں میدان چ. ابو دجانہ نے کہا حضور مینوں دیو، مینوں دیو. انہوں نے جدو حضور نے تلوار دیتی، ہوں ذرا ویکھنا صحابی چلے کیون کافران دی طرف این چلے. ان الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدى النخیل اللہ حکومت دہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول. این چلے. فرمایا ہوں حضور کو آج تلوار لئی، ہوں پچھلیاں صفحہ کدی نہیں کھڑے ہونا، اگلیاں صفحہ وچ اللہ رسول دے دشمنوں وڈ کے رکھ دینا. این جدو چلے نا حضرت ابو دجانہ تے حضور نے جدو ویکھیا تے فرمایا انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن. حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے جڑی چال ہے نا اللہ نو بڑی ناپسند ہے، اے بڑی مبغوض چال ہے، متکبرانہ چال ہے، اے چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے، لیکن فرمایا میرے دشمناں دے سامنے پسند ہے. اے حضور نو چال پسند ہے بھائی میری عزت واسطے. بھائی اینج گل کرے، اینج گل کر کے نہیں، اینج کر کے. اگلی بات درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ عمرہ قضاء کے موقع پر حضور علیہ السلام نو حدیبیہ دے مقام تے مینوں تے بخاری شریف، اے بخاری شریف وچ بڑا لمبا واقعہ ہے. حضور کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر، تسی عمرہ نہیں کر سکتے اس سال، اجے فتح مکہ نہیں ہویا. واپس تشریف لے گئے میرے آقا و مولا. آئندہ سال جب حضور عمرہ کے لیے تشریف لائے نا تو حضور اونٹنی کے اوپر سوار ہے، اور حضور کی اونٹنی کی نکیل جو تھی وہ عبداللہ بن رواحہ نے پکڑی ہوئی. کس نے؟ اے حضور دے درباری شاعرن، حضور دے درباری شاعرن جنہ دا شعر قیامت تک امت مسلمہ کو حضور کے عشق کے اندر جو ہے وہ مزید اضافے کا باعث بنتا رہے گا کہ لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہۃ تغنی عن الخبر. فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تو سدا حضور دا چہرہ نہیں ویکھیا، اسی ویکھیا. میں کہا جی دسو پھر کی ویکھیا؟ عبداللہ بن رواحہ فرمان لگے اسی یہ ویکھیا کہ اگر حضور کوئی معجزہ لے کر نہ آتے اپنی صداقت کے لیے تو حضور کا چہرہ ہی صداقت کے لیے کافی تھا. بس تسی سارے او منڈے وال ویکھ دے ہو، منڈے نے میرے تے پیسے پورے ہو گئے آن دے. میں جدو بچے نو ویکھدا نا یہ نعرے لاندے ہیں تے مینوں بڑی خوشی ہوندی. میں کہندا مسلماناں دا مستقبل بڑا تابناک ہے. جدو اینا بچے نو سمجھ آ گئی نا میری گل، تو آنو باویں کسی نو آئی ہے یا نہیں، میرے واسطے یہ سرمایہ ہے. میری تھکاوٹ بھی اتر گئی، کل واسطے بھی میں تقریر واسطے میں تیار ہو گیا. بس میں اے ہی چاہندا کہ حضور اے یا رسول اے نسل جد اٹھے گی نا پھر پاکستان نظام مصطفیٰ آنا ہے. یہ نہ دوسری گل ہی نہیں سننی، بس میں اے ہی میری تقریر ہوندی، کان وچ صرف حضور دی گل سننی، دوسرا کان بند کر دینا ہے. کیا کی بھونکے ہی میں سنے ہی کوئی نہیں. بس
حضرت حبیب بن زید مسلمہ کذاب کو گئے تے انہیں آپ نو گرفتار کر لیا صحابی رسول. انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ, تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہاں. آپ نے فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں, این گل ہوئے. پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ, تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول. فرمایا ہاں, این جو حضور نال پیار ہوئے. میں جی اس کی بھی سن لیتا ہوں, میں تو سب کو ہی اچھا سمجھتا ہوں. میں کہا این میں عقیدہ رکھ جو میں صحابی رسول دا عقیدہ ہے, صرف حضور کی بات سن. جس دن تو صرف حضور دی بات سنی جو حضور دی امت نے, اس دن حضور دی امت پھر تو آ جائے گی. ہاں صرف زہاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگ و ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہنا جو امت مسلمہ اوپر جانا چاہتی ہے تو اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے سینوں میں حضور کی محبت ڈالے, بس اور کوئی طریقہ نہیں ہے حضور کی امت کے اوپر جانے کا. بالکل ہے, میں حقیقت بات کر رہا ہوں. ممتاز قادری کی ایک دلیری پورے کفر کو ہلا کے رکھ گئی. ایک نوجوان نے پورے کفر کو ہلا کر رکھ دیا. امریکہ بھی پریشان ہے, نبی کی عزت کا قانون بدلو. چوڑے بھی پریشان ہیں, ہمارے چوڑے بھی پریشان ہیں, سارے ہی پریشان ہیں. ادھر برطانیہ بھی پریشان ہے, فلانا بھی پریشان ہے. میں کہا ایک نوجوان, اقبال کہتا ہے چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی تو ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. اقبال کہتا غیرت مند غلام ہوئے رسول اللہ دا تو دی ایک سٹ جڑی پورے لشکر دی سٹ تصور ہوتی. گل سمجھ آ رہی ہے جو حضور نال پیار کرنا ہے. اسان جناب مولانا صاحب ہلکی بات کرو, مولانا صاحب ہلکی بات کرو. مولوی صاحب مجھے کوئی تھپڑ مارے تو ہلکی بات ہو سکتی ہے, پیر صاحب کہیں گے جانے دو مولانا صاحب تسی بھی تو ڈاڑیاں گل, میری کوئی پگڑی چھکے تے اودے نال ہلکی بات ہو سکتی. نہ جب حضور کے بارے میں بات ہوگی پھر ہلکی نہیں ہوگی, پھر ایسے کر کے بات ہوگی. ہن دسا ادھر تو کی گلاں کرنا, کدھر گئی ہوئے مینوں دے